آنکھ بنائیں گے گناہ نہیں ہوگا، کفر ہوگا۔ شاعر صاحب کہتے ہیں تو ادب کے ساتھ سبحان اللہ بولیے۔ مذاق بنا کر چھیڑ کر خدا کا نام لوگے تو ایمان جو ذرا برابر ہمارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں شروع کروں، بیان شروع کروں، پوری توجہ سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حضرات درود نہیں پڑھے، لیکن جس شوق کے ساتھ پڑھنا ویسے نہیں پڑھے۔ میں 1 2 3 مرتبہ درود پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی درود پڑھیں، انشاءاللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کا فیض لے کر آگے بڑھیں گے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا نہیں کھائے؟ ارے کھانا کھائے نہیں کھائے؟ ارے بولو نا، کچھ تو بولو۔ کھائے؟ آج دعوت کا انتظام بھی تھا ماشاءاللہ، اس میں گوشت تھا۔ ہاں، گوشت کھا کر مسلمان کی آواز ایسی ہے؟ پورے دم کے ساتھ پڑھو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک زور سے نہیں پڑھیں گے پوری رات درود پڑھاتا رہوں گا۔ مولانا سالم کا وقت بھی میں لے لوں گا، چاہے میری فلائٹ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں۔ آج دیکھیں گے کہ کیا گاؤں کا نام ہے؟ دھنسر پور۔ اس کے لیے تو 2 دن لگانا پڑے گا سیکھنے کے لیے۔
دنسر پور کے مسلمانوں کے اندر کتنی ہمت، طاقت، جرت، شجاعت، آواز ہے، آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے درود جب تک آپ شوق سے بآواز بلند نہیں پڑھیں گے، درود ہی پڑھاتا رہوں گا، نہ نقصان میرا ہے نہ نقصان آپ کا ہے۔ کیا دل صاحب بات صحیح ہے غلط ہے؟ آپ مت ڈریے، انشاءاللہ آپ کے لیے وقت نکال لوں گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہلکا ہلکا پاور پیدا ہو رہا ہے۔ اصل میں خیر آبادی صاحب، مسلمانوں کے پاس پاور تھا، پاور ہے، پاور رہے گا انشاءاللہ، لیکن بار بار چارج کرنا پڑتا ہے۔ چارج نہ کریں، موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ موبائل کو چارج کرنے کے لیے کمپنی نے ہولڈر دیا، امت کو چارج کرنے کے لیے اللہ نے حضور کی امت میں علماء کو پیدا کیا۔ اگر علماء ہے، امت ہے، علماء نہیں، امت نہیں، کونسلر ہو یا نہ ہو، ایم ایل اے ہو یا نہ ہو، ایم پی ہو یا نہ ہو، سی ایم ہو یا نہ ہو، پٹیل ہو یا نہ ہو، ایک مرتبہ سٹ آفٹر آؤٹ، انڈرسٹینڈ؟ ایک مرتبہ سٹ کرنا، مجھے یہ نیا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں ہوگا، چھوڑے، ایک مرتبہ سٹ کرنا۔ میں خود سسٹمر ہوں، اس لیے سسٹمر بن گیا مولانا میں۔ میرا وقت جتنا مائک کے سامنے گزرا اتنا تو میری بیوی کے سامنے بھی نہیں گزرا۔ بڑھانا کم کرنا نہیں، ایک مرتبہ۔ کونسلر ہو یا نہ ہو، ایم ایل اے ہو یا نہ ہو، ایم پی ہو یا نہ ہو، سی ایم ہو یا نہ ہو، پٹیل ہو یا نہ ہو، صدر ہو یا نہ ہو، چودھری ہو یا نہ ہو، امیر ہو یا نہ ہو، غریب ہو یا نہ ہو، امت چلے گی۔ اگر علماء نہ ہو تو امت نہیں چلے گی۔ حقیقت پہ مبنی جملہ بھائی، تم جب بھی ڈاؤن ہوگے، تم کو چارج کرنے کے لیے علماء کی ضرورت پڑے گی۔ میں جمتا جماتا بیان کرنے کا موقع لے کر بیٹھا نہیں، آ کر ماحول کو دیکھا تو مضمون پورا اڑ کر چلا گیا۔ مجھے جو خامیاں نظر آئی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہی آج میرا موضوع ہوگا، یہی میرا عنوان ہوگا۔ سب سے رشتہ توڑو یا جوڑو، آپ باقی رہیں گے۔ اگر آپ کا رشتہ علماء سے ٹوٹے گا، آپ کبھی باقی نہیں رہیں گے۔ بتاؤ کہ آج سے کون کون اپنا رشتہ علماء سے مضبوط کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا، علماء سے رشتہ مضبوط کرنے کا مطلب کیا؟ بچہ پیدا ہوا تو نام رکھتے ہیں بس۔ اب وہ نام بھی رکھنے کے لیے علماء کو فون نہیں کرتے لوگ۔ ایک زمانہ تھا کہ گھر میں اگر بچہ پیدا ہوتا تو فوراً علماء کو فون کرتے تھے۔ کچھ تو اتنے اچھے بھی تھے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا علماء کو فون کر کے نام لے کر رکھ لیتے تھے۔ یہ بھی اچھا طریقہ ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے نام رکھنا بھی جائز ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد نام رکھنا بھی جائز ہے۔ دونوں کا اشارہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں، میرے نبی دنیا میں آئے نہیں، آنے سے پہلے میرے نبی کا نام آ گیا۔ یحییٰ علیہ السلام ابھی آئے نہیں، یحییٰ علیہ السلام کا نام آ گیا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے بچے پیدا ہونے سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے، بچے پیدا ہونے کے بعد تو نام رکھنا ہی ہے۔ آپ کے گاؤں میں رکھتے نہیں رکھتے؟ رکھتے نہیں رکھتے؟
اچھے نام رکھو، پیارے نام رکھو، خوبصورت نام رکھو، جو زبان میں بھی آسان ہو، معنی بھی اچھا ہو۔ پورا نام پکارے تب بھی اچھا لگے، آدھا نام پکارے تب بھی اچھا رکھے، یہ اسلام کا فرمان ہے۔ پورا نام میرا مزمل ہے، اگر خیر آبادی صاحب محبت سے مجھے آدھا نام پکارتے ہیں تو یہ بھی سنت ہے۔ اب میرا آدھا نام کیسے پکاریں گے؟ مزمل کو آدھا نام پکاریں گے تو کیسے پکاریں گے؟ ارے پکارو نا، پیار نہیں ہوا ابھی۔ مزو، کیا؟ مزو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو بھی ایسا پکارا کرتے تھے، عثمان غنی کو بھی ایسا پکارا کرتے تھے۔ بیوی تھی نا حضرت عائشہ، آپ کے گاؤں میں بیوی ہے؟ اگر نہیں ہے تو بولو بنگلور سے بھیجتا ہوں۔ بیوی ہے نہیں ہے؟ ارے پورے ہندوستان کے ہر گھر میں بیوی ہے سوائے ایک صاحب کے۔ اچھا ہے، بیوی نہ ہو تو وہ گھر میں مزہ کیا ہے؟ میں تو یہاں تک کہتا ہوں خیر آبادی صاحب، بیوی سے پیار کرنے میں جہاں مزہ ملتا ہے وہیں کبھی کبھار جھگڑا کرنے میں بھی مزہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنگلور سے مزمل آیا تھا، جھگڑا کرنے پر بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب جانے کے بعد خوب جھگڑا کرو، کبھی کبھار عنوان شروع کا نہیں بھولنا، کبھی کبھار اگر جھگڑا ہو جاتا ہے نا، حضرت علامہ رومی فرماتے ہیں کہ جھگڑے کو پیدا بھی خدا نے کیا ہے، اس کا راز یہ ہے کہ جھگڑوں سے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ جھگڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہوتا ہے۔ شمشیر، آپ میرے دوست نہیں، اس وقت آپ میرے سے یہ کرے نہیں، میں بولا نہیں، دل میں تکلیف تھی، جھگڑے کے وقت وہ تکلیف کا اظہار ہوتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھگڑے کے بعد اور زیادہ اختلاف کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میاں بیوی کبھی کبھی آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں اور بیوی اگر ناراض ہو جاتی ہے شوہر اسے مناتا ہے، اگر شوہر ناراض ہو جاتا ہے بیوی اسے مناتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کے منانے کو اتنا پسند فرماتے ہیں، جو مناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سمجھ میں آ رہی ہے یارو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا میری آواز بھی پست ہے لیکن مجھے ان شاعروں کی طرح پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی اشعار پڑھنا نہیں ہے۔ رمضان کے بعد کھانے کھلانے کا نتیجہ تو آواز پر اترتا ہی ہے، تو اس لیے کچھ آواز میں فرق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کرے میں زبان سے نہیں دل سے کہہ رہا ہوں، 2-2.5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں، کچھ سکھانے کے لیے آیا ہوں، کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، کچھ دلانے کے لیے آیا ہوں۔ خدا آپ کو بھی قبول کرے، خدا مجھے بھی قبول کرے۔ میرے دوستو، جب تک ہم نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں قابل قبول ہے۔ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا ماحول رکھتا ہوں، صرف بیان کا ماحول نہیں رکھتا، اسی لیے وثیقے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر بیوی ناراض ہو جائے شوہر مناتا ہے، شوہر ناراض ہو جائے بیوی مناتی ہے، منانے والوں سے خدا راضی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ہماری زندگی میں ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا خالق راضی ہو جائے، ہم سے وہ راضی ہو جائے جو پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کو ہماری ماں کے پیٹ میں جو روزی پہنچایا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے یہ کائنات کا خالق راضی ہو جائے، ہم سے وہ راضی ہو جائے جو آج تک پیاسا نہیں رکھا، ہم سے وہ راضی ہو جائے جو آج تک بھوکا نہیں رکھا، ہم سے وہ راضی ہو جائے جو آج تک ننگا نہیں رکھا، ہم سے وہ راضی ہو جائے
جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اسے راضی کرنا سیکھو دوستو۔ اگر یہ دو ذات راضی ہو جائے، دنیا ناراض ہو جائے، نہ تمہارا کچھ بگڑے گا نہ میرا کچھ بگڑے گا۔ اگر یہ دو ناراض ہو جائے، ساری دنیا راضی ہو جائے، میں بھی برباد ہو گیا، آپ بھی برباد ہو گئے۔ آئی یارو سمجھ میں بات آئی؟ ارے سامنے بیٹھے ہوئے بچے سمجھ میں آئی؟ کسے راضی کرنا ہے؟ کسے؟ اللہ کو راضی۔ کون تالی مار رہا ہے بھائی؟ تالی نہیں مارنا، تالی نہیں مارنا۔ تالی آ گئی تو بتا دیتا ہوں، تالی آ گئی تو بتا دیتا ہوں۔ میں وہی بتایا کہ ایک مضمون لے کر نہیں بیٹھا ہوں میں، میرا کام ہے اصلاح کرنا اس وقت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ امام نہیں تھے پیغمبر، کیا نہیں تھے؟ زور سے بولو، کیا نہیں تھے؟ امام نہیں تھے، بلکہ اماموں کے امام تھے۔ امام نہیں تھے آقا، اماموں کے امام ہی نہیں، امام الانبیاء تھے۔ اسی لیے صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھے ہیں جس کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ صحابہ معلوم، صحابہ معلوم، ابو بکر صحابی، عمر صحابی، عثمان صحابی، علی صحابی، حسن صحابی، حسین صحابی، عائشہ صحابی، اور فاطمہ صحابی، عبد الرحمن بن عوف صحابی۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو سلمان خان کون معلوم ہے، عامر خان کون معلوم ہے، وراٹ کوہلی کون معلوم ہے، دلیپ کمار تو بوڑھوں کو بھی معلوم ہے۔ ابھی بھی ایسے ہیں مولانا کہ جن کو ابو بکر نہیں معلوم، آج بھی ایسے ہیں، گلی گلی مسجد، گاؤں گاؤں مدرسہ، ہر 20 و 50 میں ایک مولوی نظر آئے گا۔ رب کعبہ کی قسم نوجوانوں، خدا کی قسم میں تم پہ الزام نہیں لگاتا، اتنے علماء آج سے 500 سال پہلے پیدا ہو جاتے، ساری دنیا اسلام کے گود میں ہوتی۔ اتنے مدرسے، میری ایک ایک بات، میں چھوٹا ہوں، میری ایک ایک بات کو نوٹ کرو۔ صرف اس وقت ہمارے ملک، کس کے ملک؟ ہمارے ملک۔ کبھی بھی جب ملک کہو گے، بھارت کہو گے، ہندوستان کہو گے، انڈیا کہو گے، ساتھ میں ایک لفظ چھوڑ لینا، کیا؟ ہمارا۔ سمجھ میں یہ بات؟ اگر سامنے والا بولیا ہمارا، چل بھئی ہمارا بھی، تمہارا بھی۔ اگر سامنے والا کہا کہ تمہارا نہیں، تو اس وقت لفظ بدل دینا، ہمارا ہی ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ کیونکہ اس ملک کو ہم نے پسینہ نہیں دیا، اس ملک کو ہم نے خون دیا ہے۔ اگر اجازت ہو تو 2 شعر پڑھ دوں؟ متمنی حضرت۔ میں شاعر نہیں بابا، ہاں؟ آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے، آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے۔ اے ہندی مسلمانوں،
ہو اے ہندی مسلمانوں تم راہ سے بھٹکے ہو گر راہ پہ آ جائے یہ ملک تمہارا ہے۔ اگر آج اس ملک کا مسلمان جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح پختہ ہو جائے، یقین صحابہ کے یقین کی طرح کامل ہو جائے، نماز خزانہ ہو ادا ہو جائے، روزے خدا کی قسم پورے ہو جائے، نگاہوں میں حفاظت آ جائے، زبانوں میں صداقت آ جائے، زندگی میں حیا آ جائے، ہاتھوں میں عطا آ جائے، صراط مستقیم پر اس کے قدم پڑ جائے، میرے رب کی قسم گزرا ہوا دور واپس آنے کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں، کل صبح کا سویرا ہمارا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ پکی بات ہے میرے دوست، یہ بات پکی ہے۔ ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا، تالی پر بات آ گئی تو چلے گیا۔ لنک معلوم؟ لنک، ارے موبائل والے ہیں نا آپ لوگ، لنک معلوم ہے؟ لنک لفظ آ گیا، وہ لنک جوڑتے جاؤ، میں کہاں جا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تالی پر بات آ گئی، ایک ایک بات عمل کرنا انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ پڑھتے ہوئے ہماری نمازیں چھوٹتی ہے، لیکن نبی اور صحابہ کی نمازیں تو پڑھاتے ہوئے نہیں چھوٹی۔ ذرا خاموش ہو گئی، چھوڑو بس اتنا ہی ساؤنڈ کافی ہے۔ پڑھتے ہوئے ہماری نمازیں چھوٹی ہے، لیکن نبی کی اور صحابہ کی نماز تو پڑھاتے ہوئے نہیں چھوٹی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس وقت ساری دنیا میں مسلمان کی کیوں نہیں چلتی؟ تو میں نے اس وقت جواب دیا، بزرگوں کی امانت کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر جواب دیا، جس دن مسلمان اللہ کے دربار میں چاہے مولانا دل خیر آبادی صاحب بعد میں بھی اگر آپ چاہے تو ریسرچ کر کے مجھے فون کر دینا، مجھے کوئی سمجھاتا ہے تو میں سمجھنے میں دیری نہیں کرتا، اس کا مشہور ہوتا ہوں۔ میں نے اس سے جواب دیا کہ جس دن مسلمان اخلاص کے ساتھ نہیں، دکھاوے کے طور پر ہی صحیح 100% اللہ کے دربار میں سر جھکا دے گا، انشاءاللہ تعالی وہ دن انقلاب کا دن ہوگا۔ نماز ہی نہیں پڑھتے، سر نہیں جھکاتے۔ رمضان المبارک میں جو بہار تھا آج وہ بہار نہیں، رمضان کی فجر میں جو بہار تھا آج وہ بہار نہیں، رمضان کی ظہر عصر مغرب عشاء میں جو بہار تھی آج وہ بہار نہیں۔ مولانا حبیبی صاحب رمضان میں غیر نمازی تو چھوڑو، نمازی تو عبادت کرتا تھا، غیر رمضان میں نمازی بھی بے نمازی ہو گیا۔ جو رمضان میں فجر کی نماز میں پہلی صف میں فجر کی سنت پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے، آج وہی غائب ہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو، ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، کامیابی ایمان اور نماز سے ہوگی، یہ میں نہیں، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز جب تک نہیں ہوگی مومن کامیاب نہیں ہوگا۔ ایمان کے بعد مومن کی کامیابی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کارپوریشن میں نہیں، اسمبلی میں نہیں، پنچایت میں نہیں، پارلیمنٹ میں نہیں، وائٹ ہاؤس میں نہیں، اقوام متحدہ میں نہیں، دولت میں نہیں، حکومت میں نہیں،
طاقت میں نہیں، اللہ نے رب کعبہ کی قسم پیغمبر کا وارث ہوں، وارثوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کو اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے، آخرت میں کامیاب ہونا تو دور کی بات، خدا کرے میرا نوجوان اس بنگال کے اس گاؤں کا میری بات سمجھ لے، میں اللہ کے دربار میں شکر بجا لاؤں گا، 2 رکعت شکرانہ پڑھ دوں گا، میں صرف اپنی مہارت یا جذبہ خدا کی قسم دکھانے نہیں آیا، یہ تڑپ پیش کر کے تڑپانے آیا ہوں۔ یاد رکھو، کان کھول کر سنو، نماز نہیں پڑھو گے، خبر کا مسئلہ، حشر کا مسئلہ، میزان کا مسئلہ، پلسرات کا مسئلہ، حساب و کتاب کا مسئلہ حل ہونا تو دور کی بات، اگر مسلمانوں نماز نہیں پڑھو گے دنیا کی تمہاری ضرورتوں کے مسئلے بھی حل نہیں ہوں گے۔ تم چاہتے ہو تمہیں ایک اچھی بیوی ملے، تم چاہتے ہو تمہارے فرما بردار بچے ہو، تم چاہتے ہو تمہارے لیے ایک سکون کا سایہ ہو، تم چاہتے ہو ایک حلال روزی کا نظام ہو، تم چاہتے ہو تمہارے عزت کے جھنڈے چڑھے، تم چاہتے ہو تم لمبی عمر پاؤ، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں خیر ہو، تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں برکت ہو، میرے رب کی قسم یہ دنیا کے تقاضے ہیں، یہ تقاضے بھی اگر پورا ہونا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ نماز پڑھے بغیر فرما بردار بیوی نہیں ملے گی، نماز پڑھے بغیر فرما بردار بچے نہیں ملیں گے، نماز پڑھے بغیر ایک اچھا سایہ نصیب نہیں ہوگا، نماز پڑھے بغیر سکون کی روزی روٹی نہیں ملے گی، بلکہ نماز نہیں پڑھیں گے جنت میں تو سکون ہی سکون ہے، وہاں پریشانی نہیں۔ دنیا سکون اور پریشانی کی جگہ ہے، دنیا میں اگر تم سکون چاہتے ہو نماز پڑھنا پڑے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، علی سکون اگر پانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کس سے؟ حضرت علی سے پوچھا۔ جانتے ہو حضرت علی کو؟ ارے جانتے نہیں جانتے؟ کون کون جانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، بنگلور میں ہے نہیں حضرت علی؟ اللہ اکبر، مقام فردوس میں ہوں گے۔ حضرت علی سے کیا بہترین سوال کیا۔ اس زمانے میں مولانا سوالات بھی بڑے اچھے کرتے تھے لوگ، ان کا سوال ہمارا بیان ہوتا تھا۔ آج ایسے سوال کرتے ہیں جس مولوی کو شوگر نہیں، شوگر آ جاتی سوال سن کر، جس مولوی کو بی پی نہیں، سوال سن کر بی پی آ جاتی، جس مولوی کو پریشانی نہیں، اس مولوی کو پریشانی آ۔ مجھے تو ایسے سوالات کرتے ہیں، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے، مولانا آپ کا میں نے ایک بیان سنا۔ میں نے کہا کیا بیان سنے؟ آپ نے کہا کہ دودھ پینے کی بھی دعا ہے نہیں؟ دودھ پینے کی دعا، دودھ پیتے نہیں پیتے؟ ارے دودھ پیتے نہیں پیتے؟ ماشاءاللہ، مسلمان کیا پینا؟ دودھ پینا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ دودھ پینا بہت اچھی چیز ہے۔ کبھی یہ علماء آپ کے سامنے دودھ کی فضیلت پر بیان کریں گے، پر اس زمانے کے علماء تو دودھ، شہد، جنت کی شراب، زمزم، کوثر، تسنیم، یہ 6 چیزوں پر 400 صفحات کی کتاب لکھے۔ دودھ پیو، پئیں گے طاقت بھی بناؤ، ایمان بناؤ، اعمال بناؤ، طاقت بھی بناؤ۔ ہم کو ڈھکیلنا پہاڑ کو ڈھکیلنے کے برابر ہو جائے۔ اب تو بیڑی پی کر، گھٹکا کھا کر، شراب پی کر، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، جو پی رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ادھر سے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں معلوم مجھے۔ بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، گھٹکا کھا کر، پان پراگ کھا کے، ایسی ویسی چیزیں کھا کے 35 سال 30 سال کی عمر میں سینہ جو ہے نا تیل کی ٹن کی آواز آتی ہے۔ نوجوان ہے تو نوجوان، تو اگر کھڑ جائے نا راستے میں، دنیا کی کوئی طاقت تجھے ہٹانے کی طاقت نہ رکھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تجھے ہونا چاہیے۔ ایسی طاقت پیدا کرو، ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہو،
جسمانی طاقت بھی ہو، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ نعرہ تکبیر کہو، دشمن نہ بھاگے تو پوچھنا۔ ہاں؟ نماز نہیں، داڑھی نہیں، ٹوپی نہیں، کچھ بھی نہیں، بیکار کا راستے میں کھڑ جا کے نعرہ تکبیر بولتا ہے، کیا فائدہ؟ جب ایمان مضبوط ہوگا، اعمال کامل ہوں گے، جسمانی طاقت ہوگی، زندگی سے زیادہ موت پیاری ہوگی، تب نعرے لگائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمارے حبیبی صاحب کے حوالے سے سنو، سن رہے؟ میرے ابا بھی مولانا انتقال ہو گئے، دعا فرمائے اللہ مغفرت فرمائے، انہی کی تربیت میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے بارہا فرماتے تھے میرے ابا، بیٹے مجھے تقریر کے میدان میں 50 سال کا تجربہ، تم کو تو 10-15 سال کا تجربہ، قوم پر بھروسہ کر کے لمبے بیان نہیں کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ابا جان فرمانے لگے یہ قوم بڑی چالو ہے۔ کیا چالو؟ آنکھ کھلی رہتی ہے، خواب دیکھتی رہتی ہے۔ سن رہے؟ جب ایمان کامل، اعمال کامل، حلال کھانے کی وجہ سے طاقت اگر ہو، جب تم نعرہ لگاؤ گے تو تمہارے نعروں کا نتیجہ، تمہارے نعروں کا رزلٹ، تمہارے نعروں کا ثمرہ کیا ملے گا؟ حبیبی کے حوالے سے سنو، پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے، جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ ایسا ہونا، نماز پڑھو۔ پردے میں بیٹھی ہوئی آپائیں بھی ہے آپائیں؟ سمجھتی کیا وہ اردو سمجھتی؟ اچھا آپا تو سن اپنی جگہ پر، ایسی مجلسوں میں ایک آدھا گھنٹہ تو خاموش بیٹھ گئی نا، میں سمجھوں گا تیرے صدقے میں میری نجات ہو گئی۔ خاموش۔ ہمارے بنگلور کی عورتیں تو خاموش بیٹھتی ہی نہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں خاموش رہتی ہوں گی۔ ہنسے تو معلوم ہو رہا ہے آپ کے گھر میں بھی طوفان ہے نہیں شمشیر بھائی؟ آپا، میری ماں، میری بہن، تیرا ایک بھائی بنگلور سے جذبہ لے کر آیا ہے، اگر تو سمجھ جائے نا علماء کے بیانات سے امت وہ نہیں سدھرے گی، تیری تربیت سے وہ سدھر جائے گی۔ تیری تربیت کے بعد ایک مولوی کی تقریر کا نمبر آتا ہے، تیری تربیت کے بعد ایک مولوی کے بیان کا نمبر آتا ہے، تیری تربیت کے بعد ایک مولوی کے وعظ کا نمبر آتا ہے۔ خدا نے مولوی کی تقریر میں، مولوی کے بیان میں، مولوی کے وعظ میں رب کعبہ کی قسم جو پاور رکھا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ پاور تیری تربیت میں رکھا ہے، تیرے پیٹ میں رکھا ہے، تیرے گود میں رکھا ہے، تیری آغوش میں رکھا ہے۔ میں کان پکڑ رہا ہوں، تو پردے میں بیٹھی ہے، مجھے دیکھ نہیں سکتی اور دیکھ بھی نہیں پا رہی ہے، پھر بھی کان کھول کے سن لے۔ اگر تو اس وقت کی عائشہ ہوتی، اس وقت کی فاطمہ ہوتی، اس وقت کی رابعہ ہوتی، ساری دنیا کی بات اپنی جگہ پر چھوڑ، ہمارے ملک میں مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو اپنے آپ کو سمجھ میری آپا، تو اپنے آپ کو سمجھ میری بہن، اسلام نے جتنا احسان تجھ پر کیا، اللہ نے جتنا کرم تجھ پر کیا، اللہ نے جتنی رخصتیں تم کو دی، پیغمبر نے جتنے فضائل تمہارے لیے بیان کیے، اتنے تو مردوں کے لیے بھی بیان نہیں کیے۔ میرے شیخ
عالم اسلام کے سب سے بڑے ولی خطب دورہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اللہ حضرت کی صحت عطا فرمائے، حضرت فرماتے ہیں ایک مرد ذکر کرتا ہے تو خدا اسے جو اجر دیتے ہیں، اگر عورت اپنی زبان بند رکھتی ہے تو اس سے زیادہ اجر دیتے ہیں۔ ذرا اور ایک مرتبہ سبحان اللہ زور سے بول دو۔ ماشاءاللہ سن رہی ہے آپا، ہمارے خلاف بولے تو سبحان اللہ بولے آپ۔ اب گھر کو گئے جائیں گے نا تب پتا چلے گا کہ بیلن اٹھے گا کہ چمچہ اٹھے گا۔ اگر آپ کے گھر کی عورتیں آئی ہے تو سنو، اگر نہیں آئی ہے تو آپ جا کر سناؤ۔ میری مائیں، میرے پاس وقت نہیں، عنوان بہت بڑا ہے، میں تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن گزارش ہے تو نیک بن جا میری آپا، تو اچھی بن جا میری آپا، تو اللہ رسول کی ہو جا میری آپا، نماز کی تو پابند بن جا، تیرے اندر پردہ آ جائے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرے دوست شمشیر کے گھر سے نکل کر میں جلسے کے اسٹیج کو آیا، یہاں تک میں نے ایک عورت کو بھی برقعے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ میں جہاں بہار جاتا ہوں، بنگال جاتا ہوں، کہیں نہ کہیں میں عنوان کو کھینچ کر لے کر آ جاتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، میں پہلے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بات ہے تمہارے گھر کی اماں برقع اور چادر کیوں نہیں ڈالتی؟ کیا بات ہے تمہاری بیویوں کو برقع تم نے کیوں نہیں دلایا؟ کیا بات ہے تمہاری بچیاں برقع کیوں نہیں پہنتی؟ کیا بات ہے تمہاری بہنیں پردے کے ماحول میں کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ نہ کہو، میرے گریبان کی پٹی نہ پکڑو، مولانا تم شمشیر کے گھر سے نکل کر آتے ہوئے تم نے ہمارے گھر کی عورتوں کو کیوں دیکھا؟ میں نے ماحول دیکھنے کے لیے دیکھا، نظر میری ایسے ہی پڑ گئی، بات پہلے بھی میرے پاس آئی ہے، آخر میری اس ریاست کی مائیں اور بہنیں برقع کیوں نہیں پہنتی؟ اللہ نے ایکسٹرا لباس تم کو عطا کیا ہے، ایکسٹرا تحفہ تم کو عطا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، میری بات کو جا کر کسی بھی مولوی سے پوچھ لینا، تھوڑی دیر کے بعد ملک کا ایک بہت بڑا عالم تمہارے سامنے آنے والا ہے، عبداللہ سالم چترویدی، اس سے بھی تم پوچھ لینا کہ بنگلور کا یہ دبلا پتلا کیا بات صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے۔ کان کھول کر سن لو، جس عورت کے پاس پردہ نہیں وہ کعبۃ اللہ کے سامنے بھی نماز پڑھے گی، خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گی۔ اور کان کھول کر سنو، اگر تمہارے گھر کی عورتیں چاہے ماں کے روپ میں ہو، چاہے بیوی کے روپ میں ہو، چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے بہن کے روپ میں ہو، کان کھول کے سننا، دل کی تختی میں بٹھا لینا، دماغ میں بٹھا لینا، کل قیامت میں اس کے برقعے کا سوال تم سے بھی ہوگا، اس کی چادر کا سوال تم سے بھی ہوگا، اس کی حیا کا سوال تم سے بھی ہوگا۔ مانا کہ تم نمازی ہو، مانا کہ تم حاجی ہو، مانا کہ تم پٹیل ہو، مانا کہ تم چودھری ہو، مانا کہ تم صدر ہو، مانا کہ تمہارے چہرے پہ آدھے آدھے میٹر کی داڑیاں ہو، مانا کہ تمہارے سروں میں ٹوپیاں و امامہ ہو، مانا کہ تم دعوت و تبلیغ میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہو، مانا کہ تم اولیاء اللہ سے بے حد محبت کرتے ہو، مانا کہ تم صحیح حدیث اور بخاری کے گن گاتے ہو، اختلاف کا موقع نہیں ہے کیونکہ پردہ اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ کان کھول کر سنو، اگر تمہارے پاس یہ تمام عبادتیں ہو اور تمہارے گھر کی عورت بے پردہ ہو، تمہاری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ بیکار کاغذ کی طرح لپیٹ کر جہنم کے گھاٹ ڈال دیں گے، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہاری ماں کو برقع کیوں نہیں دیا، تم نے تمہاری بہن کو برقع کیوں نہیں دیا، تم نے تمہاری بیٹی کو برقع کیوں نہیں دیا، تم نے تمہاری بیوی کو برقع کیوں نہیں دیا۔ آج ہماری قوم کی جوان بچیاں اچھے اچھے زرق برق کے کپڑے پہن کر، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کر باہر جاتی ہے،
गांव का नाम भूल रहा हूं, सामने बैठा हूं, डंके की चोट में सीना ठोक कर कहता हूं कि तुम्हारे घर की औरतों पर अगर गैर नजर डालता है, क्या तुमको गीरत नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको हया नहीं आती? कहां गई हया? अबू बकर की हया कहां गई? उमर की हया कहां गई? उस्मान की हया कहां गई? अली की हया कहां गई? तुमको गुस्सा क्यों नहीं आता? तुम्हारी दौलत पर दूसरों की नजर पड़े, गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी गाड़ी को दूसरा देखे, गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे घर को दूसरा देखे, गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे दुकान को 4-5 मर्तबा कोई देखे, तुमको वहम आ जाता है, नजर लग जाएगी। लेकिन तुम्हारे घर की औरतों को मुसलमान भी देख रहा है, गैर मुस्लिम भी देख रहा है। कहा जाती है क्या इसी का नाम इस्लाम है? क्या इसी का नाम ईमान है? क्या यही है कुरान रखने वाले? क्या यही है कुरान पढ़ने वाले? क्या यही है अल्लाह को मानने वाले? क्या यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले? क्या यही वो मुसलमान है? कल इस्लाम पर कोई हमला करे तो सामने आकर शहादत का जाम पीने वाले। कान खोल कर सुन लो, बंद करने के लिए कह दो, मैं तकरीर बंद कर दूंगा। आइंदा आने की मुझे कोई जरूरत नहीं, बुलाने की कोई तवक्को नहीं। साफ साफ बात करना चाहता हूँ, साफ साफ बात करना चाहता हूँ, डंके की चोट में बात करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ इस जुमले पे। वो क्या खाक मुसलमान होगा जो इस्लाम की हिफाजत करेगा, मस्जिदों की हिफाजत करेगा, मदरसों की हिफाजत करेगा, जो अपने घर की औरतों की हया की हिफाजत न कर सका, वो मस्जिदों की क्या खाक हिफाजत करेगा? नहीं नहीं पानी। 25,000 का मोबाइल है तेरे हाथ में, तेरी मां के जिस्म पर बाहर निकले के वक्त 1,500 रुपए का बुरखा नहीं। दर्द है, दर्द। ये स्टेज में बैठे हुए उलमा है, किसी मर्द को ये हिम्मत कि इनके घर की 10 साल की बेटी पर नजर डाले? अगर गुस्सा इनको आता है तो समझो कि इनकी गीरत है। ये हमारी बच्चियां हैं, इज्जत इज्जत कुत्ते भौंकने शुरू कर दिए, हमला कब करेंगे पता नहीं, और इन कुत्तों के सामने खूबसूरत गोश्त पेश करने वाले हम हैं। याद रखो, क्या गांव का नाम? धनसरपुर। कान खोल के सुनो, कल कोई दुश्मन, मैं कान पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा सोया हुआ ज़मीर जगा रहा हूं। मेरे अल्फाज सुनो दर्द के साथ। ये पर्दे में बैठी हुई इज्जत तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। ये पर्दे में बैठी हुई आबरू तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। ये पर्दे में बैठी हुई माए तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। ये पर्दे में बैठी हुई बहनें तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। ये पर्दे में बैठी हुई बच्चियां तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मैं आज तो खुदा से ये दुआ कर रहा हूं कि मौला मुज़म्मिल को इतनी ताकत दे दे कि मैं हर बहन को कम से कम बुरखा तो तोहफे में दे दूं। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, छोटा सादा सीधा, कहीं जाता भी हूं तो मेरे रब की कसम में सवाल तक नहीं करता, नहीं। लेकिन याद रखो, हमारी माँ और बहनों को बुरखा दे दो, हमारी बच्चियों को बुरखा दे दो। क्यों? इसलिए कि कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए हैं। अब वो कब हमला करेंगे पता नहीं, वो कब हमला करेंगे पता नहीं। मेरा इशारा, मेरा किनाया अक्लमंद समझ रहा है। मेरे इन बातों को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, अक्लमंद होना ज़रूरी है। पर्दे में बैठी हुई, मैंने एक जगह पर पढ़ा, एक वली कामिल फरमाते हैं, वो औरत जो किसी मर्द को देखने का मौका देती है,
دل خیرآبادی صاحب، شاید آپ کا دل بھی سنبھل نہیں پائے گا، آپ کا دل بھی سنبھل نہیں پائے گا، میں بھی آپ کے عاشقوں میں سے ہوں۔ قسم اللہ کی میں کسی کو خامخواہ چڑھاتا نہیں، لیکن سنیے، لکھا ہے ایک اللہ والے نے، کوئی عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے، 70 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہائے، ہماری غیرت مر گئی، ہمارا شرم۔ وقت آ گیا، کل صبح ہی اگر پیسے نہ ہو، قرض لے کر برقعے دلاؤ، تمہارے قرض کا خدا ذمہ دار ہوگا۔ موبائل بیچ کر برقعے دلاؤ، تمہارے قرض کا خدا ذمہ دار ہوگا۔ پردے میں میری آپا، میری بہن، میری بچیاں، تم نے تمہارے اوپر باہر نکلتے وقت کالے برقعے کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ 2-3 جملے کہہ کر آگے گزر جاؤں۔ امامت کی بات اور دودھ کی بات عرض کرنا ہے مجھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے بڑھوں کہ ختم کر دوں؟ بڑھوں آگے؟ شوق کے ساتھ سنیں گے تو تب مزہ آئے گا، نہیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ سنو شوق سے، درد سے کہہ رہا ہوں، تقریر نہیں بات کر رہا ہوں، تم بھی سمجھو، ان کو بھی سمجھاؤ۔ میری مائیں، تمہارے جسموں پر اللہ نے کالا برقع دے کر یہ بتایا کہ میری بندی، میں نے یہ کالا غلاف صرف میری مخلوقات میں 2 کو دیا، ایک میرے کعبے کو دیا، ایک میں تجھے دیا۔ ایک میں نے میرے کعبے کو دیا اور ایک تیری حیا کو دیا۔ پھر نتیجہ نکالو، کعبے کے غلاف کی جو عظمت ہے، میری آپا تیرے برقعے کی بھی وہی عظمت ہے۔ اور سنو حبیبی صاحب، بغیر ثبوت کے یہ عاجز بات نہیں کرتا، سنتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے میرے کعبے کے لیے جو کالا غلاف عطا کیا، میری بندی میں نے بھی تجھے وہ کالی چادر تیری حیا کے لیے عطا کیا۔ میرے کعبے کے غلاف کی جو عظمت ہے، تیرے چادر کی بھی وہ عظمت ہے۔ پھر سنتے جاؤ، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نوٹ آف دا پوائنٹ نوٹ کرو، کیا کہہ رہا ہوں سنو۔ علامہ ابن کثیر، جن کی ایک تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، بہت بڑے عالم دین علماء جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کی اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف ہوا سے اڑا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ کعبۃ اللہ کا غلاف ہوا سے اڑا۔ جب بھی کعبۃ اللہ کا غلاف کبھی طوفانی ہوا سے اڑ کر کعبے کی دیواریں ننگی ہوتی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زمین میں کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے، اور آیا بھی 2 مرتبہ عذاب۔ اور ایک بات سنو، آج سے 3 سال پہلے میری بھانجی اور میری بہن بھی اس حج میں رہی، اور آپ حضرات بھی اس حج میں کوئی رہا ہوگا۔ کعبۃ اللہ کا غلاف مکہ مکرمہ میں طوفانی بارش اور ہوا کی وجہ سے کعبے کا غلاف اڑا۔ میرے پاس برابر ریسرچ اور تصویر موجود ہے۔ میں نے اسی جمعے کو کہا کعبے کا غلاف اڑا، لوگ تصویر پکڑنے میں مصروف تھے، اللہ کا اشارہ سمجھنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں تھی۔ کعبے کا غلاف اڑ کر کعبے کی دیواریں ننگی ہونا خدا کے عذاب کا اشارہ ہے۔ چند دن نہیں گزرے،
کرونا جیسا عذاب ساری دنیا کے لپیٹ میں آ گیا۔ اشارہ دیا خدا اشارہ دیا، ساری دنیا لاک ڈاؤن کے اندر آ گئی۔ کیا پریشانیاں ہوئی، کعبے کا غلاف کعبے کی دیواروں سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جس گھر کے اندر، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں عورتوں کا غلاف برقعے کے نام سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی ٹینشن کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، کبھی لڑائی کی شکل میں، کبھی جھگڑے کی شکل میں۔ آپا تو اپنے برقعے کی پوری حفاظت کر۔ میں اس گاؤں والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے شمشیر صاحب سے، دیگر میرے دوستوں سے، کہ آئندہ اگر جلسہ ہو تو ان عورتوں کو برقعے بانٹنے کا انتظام کرو، برقعے بانٹو۔ ہماری 12 سال 10 سال کی بچی، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، عورتوں کو پردے میں رکھتا ہے۔ اور آج ساری دنیا بھوگتی ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ کیا ظلم کرتا ہے بھائی؟ اسلام دیکھو، مردوں کو کھلا رکھ دیا، عورتوں کو پیاک کر دیا، مردوں کو کھلا رکھ دیا، عورتوں کو پیاک کر دیا۔ اور یہ بمبڑی، یہ بیکار کی آواز، یہ کتوں کی بھونک کچھ ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی اترتی جا رہی ہے۔ ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا، کم قیمت کی چیزوں کو ایسے ویسے جہاں چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ مرد کی قیمت ذرا کم ہے تو کم ہے، اسلام میں عورت کی قیمت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیز کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ کو ایک عورتوں کی جماعت گئی، ایک واقعہ سنو۔ نیوزی لینڈ کو ایک عورتوں کی جماعت گئی، بس اسٹینڈ میں کھڑے ہوئے تھے، اور دعوت و تبلیغ کی جو عورتیں اور مرد تھے، بس اسٹینڈ میں فل پیاک، ہاتھوں میں بھی گلوز، پیروں میں ساکھ، برقع ڈھیلا ڈھالا۔ کبھی بھی دیکھ کر ہیں آپ لوگ ایسی عورتوں کو؟ ارے دیکھے نہیں دیکھے؟ کہاں دیکھے؟ آپ کے گھر میں نہیں پہنتے تو کہاں دیکھے آپ لوگ؟ کبھی آپ دیکھو بنگلور آ کر، مدراس، چنئی جا کر دیکھو، اور بھی کچھ علاقے ہیں، کلکتہ میں بھی ہوں گے ایسے۔ بہت اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں، اللہ اکبر۔ میرا ذہن کھلتا جا رہا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر اسی پر بات کروں کہ عورتیں اتنی پردے میں ہوتی ہیں کہ پورا پیاک ہوتا ہے، چہرے پہ بھی ایسے ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں، ایسے فل ڈال لیتے ہیں۔ یہ گھوگو بولتے ہیں، بیوقوف، احمق، گدھے کی عقل والے بولتے ہیں۔ عورت اگر ایسا ڈال لی تو کیا اس کا دم نہیں گھٹے گا؟ اس کا جواب دینے کے لیے کرونا بھی ماسک آیا۔ اس کا جواب دینے کے لیے کیا آیا؟ کرونا بھی ماسک آیا۔ اگر عورتیں ایسا حجاب ڈالتی ہے، ان کو طبیعت ناساز ہو جاتی ہے۔ اب یہ ماسک ڈالتے ہیں تو کیا 25 سال زیادہ عمر ہو جاتی کیا؟ ماسک پہن کر جب زندہ رہ سکتے ہیں، حجاب پہن کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ماسک کا حکم انسان دیا، حجاب کا حکم اللہ دیا۔ عورت فل پردے میں ہونا، مسئلہ سنو، کنگھی کرتے نہیں؟ کنگھی آپ کے لوگ کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کرتے کنگھی؟ کرتے؟ عورتیں کم کرتے ہیں لیکن لڑکے لوگ زیادہ کرتے، کیونکہ لڑکے لوگوں کے بال جو ہے نا عورتوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، عجیب عجیب بال رکھ لیے ہیں۔ آپ بیزار نہیں ہونا، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ اگر میں لڑکی ہوتا تو یہ صورت کو کبھی شادی نہ کرتا۔ کیا ایسے بھی بال رکھتے ہیں؟ یہ پوری کٹنگ، ادھر بال گھڑے ہوئے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سیلاب آیا، حکومت منہ پھیر لی، چند دنوں کے بعد بیکار کی گھاس اٹھی ہوئی ہے۔ صورت بھی بناؤ۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان پہلے سے خوبصورت ہے اور بھی ذرا خوبصورتی اختیار کرے۔ آقا نے کنگھی کرنے کا حکم دیا، چہرہ بار بار دھونے کا حکم دیا،
سرما لگانے کا حکم دیا. یہ سب حکم کیوں دے رہے اللہ کے رسول؟ تاکہ ہم لوگ خوبصورت نظر آئے. ساری دنیا میں کسی قوم کے مرد سرما نہیں لگاتے، محمد کے غلام لگاتے ہیں. ایک فوٹو نکال لو سرمے کے بغیر، ایک فوٹو نکالو سرمے کے ساتھ، دونوں میں آپ خود دیکھیں گے میں کتنا خوبصورت ہوں، ماشاءاللہ کہہ دینا. کبھی بیگم کے پاس جاؤ بغیر سرمے کے، او کب آئے آپ پوچھے گی. سرما لگا کر بیگم کے ساتھ سامنے جاؤ، آئی لو یو بولے گی. عرب کی ایک عورت